کراچی میں ایک بار پھر بادل برس پڑے. سرجانی، نارتھ کراچی، نارتھ ناظم آباد، گرو مندر سمیت مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش. لیاقت آباد اور ایف بی ایریا میں بھی تیز بارش سے 2 روز سے جاری گرمی کا زور ٹوٹ گیا. بارش کا نیا سسٹم 2 روز تک جاری رہے گا، محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا. رائیونڈ میں بارش سے گلیاں اور بازار تالاب کا منظر پیش کرنے لگے. ہارون آباد اور گرد و نواح میں بھی تیز بارش سے نشیبی علاقے زیر آب. مرید میں بارش کے بعد انڈر پاس پانی سے بھر گیا. گزشتہ دور میں قومی خزانے کو بے دردی سے لوٹا گیا. کمپنیز کی آڑ میں اربوں روپے کی بے ضابطگیاں ہوئیں. شہباز شریف نے اپنے دور میں 56 جعلی کمپنیاں بنائیں. وفاقی وزیر فیصل واؤڈا کی گھن گرج. کہا بے ضابطگیوں کی تحقیقات کے لیے نیب اور ایف آئی اے کو خط لکھ رہے ہیں. We will do some sort of an action, an attack in Pakistan. If a similar sort of attack happens, Pakistan will retaliate. Now we are talking about 2 nuclear armed countries face to face. So the consequences, this is no longer something like Rwanda or like Bosnia. مسئلہ کشمیر پر 2 ایٹمی طاقتیں آمنے سامنے ہیں. جنگ ہوئی تو حالات روانڈا یا بوسنیا جیسے نہیں ہوں گے. وزیر اعظم کا دنیا کو انتباہ. بھارت نے کشمیر کی تحریک آزادی کو دہشت گردی کا نام دیا. آر ایس ایس بھارت میں صرف ہندوؤں کو دیکھنا چاہتی ہے. اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ سے خطاب. مسئلہ کشمیر سے جنرل اسمبلی میں اٹھانے کا اعلان. کشمیر سے متعلق بھارت کی نیت ٹھیک نہیں. مودی سرکار ظلم و جبر سے جذبہ آزادی دبانا چاہتی ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود کی گفتگو. شیخ رشید احمد کی بھی بھارت کو للکار. کہا بھارت سن لے ہمارے پاس پاؤ آدھا پاؤ کا بھی بم ہے. جنگ نہیں چاہتے، ہوئی تو بھرپور جواب دیں گے. مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کا 28واں روز. خوراک اور دوائیں ختم. موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس بھی معطل. تعلیمی ادارے بند ہونے سے طلباء کا مستقبل داؤ پر لگ گیا. کشمیر بنے گا، پاکستان کا مطلب کیا؟ ملک بھر کے عوام کا کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی. کراچی اور بہاولپور میں جماعت اسلامی کی ریلی. سرگودا میں خصوصی افراد نے ریلی نکالی. لیاقت پور میں تاجر سڑکوں پر نکل آئے. جھلمکسی اور سبی میں بھی ریلیاں. اسلام آباد کی مصروف ترین سڑک پر کرفیو کلاک نصب کر دی گئی. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے. امریکی ریاست لاس اینجلس میں احتجاج. مودی بھارت کا ہٹلر ہے. مظاہرین کے نعرے. اقوام عالم سے نوٹس کا مطالبہ. جنوبی افریقہ میں بھی مظاہرہ. پاکستانی، کشمیری اور بھارتی مسلمانوں کی شرکت. مودی سرکار کے خلاف نعرے. رحیم یار خان میں اے ٹی ایم مشین توڑنے والا ملزم دوران حراست چل بسا. ملزم صلاح الدین کو طبیعت بگڑنے پر شیخ زید اسپتال لایا گیا تھا. پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار. ڈی پی او عمر سلامت کا نوٹس. تحقیقاتی ٹیم قائم کر دی. بورے والا میں معذور باپ کی ہونہار بیٹی. بی ایس سی کے امتحان میں ضلع بھر میں اول پوزیشن حاصل کر لی. ذکریہ یونیورسٹی میں 5ویں پوزیشن پائی ہے. فرح بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر گھر چلاتی اور تعلیم حاصل کرتی ہے. والد کا فخر کا اظہار. میں اس قابل نہیں سکا کہ جڑی اے کام اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھائی ہے. میری بچی نے ماشاءاللہ میرے گھر کا بھی بوجھ اٹھایا، آپ کا بھی اٹھایا. کبھی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے. گھر کے حالاتوں سے یا کوئی بھی اور مسائل ہیں ان سے ہار نہیں ماننی. اپنا بس ایک امبیشن، ایک مقصد وہ سیٹ کر لینا ہے اور اس کو پانے کے لیے جو ہو سکے، جتنی محنت ہو سکے وہ کرنی ہے. برطانوی وزیر اعظم ننھے صحافیوں کے گھیرے میں آ گئے. بورس جانسن کی بچوں کے ساتھ پریس کانفرنس. ٹویٹ میں لکھا بہت مشکل پریس کانفرنس تھی. بہت باصلاحیت بچے ہیں. بچوں کو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کی سیر بھی کرائی. جن میں سے 3 کی موقع پر ہی موت ہوگی جبکہ 3 کو ہسپتال منتقل کیا گیا تو وہاں پر بھی ایک زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا. 2 کو طبی امداد دی جا رہی ہے. پولیس کے مطابق جاگو کو کلیئر جو ہے وہ کر لیا گیا ہے. تاہم 2 افراد کو ہسپتال میں طبی امداد دی جا رہی ہے جبکہ
4 کی پولیس نے جو ہے کنفرمیشن کر دی کہ 4 جو ہیں وہ اس زخموں کی تعداد نہ لاتے ہوئے جو ہے وہ دم توڑ چکے ہیں. ٹھیک ہے، غضنفر خان اپڈیٹ کر رہے ہیں، آپ کا شکریہ. آپ کو ایک اور اہم خبر سے آگاہ کریں، آپ کو بتائیں کہ ہب ندی میں نہاتے ہوئے میاں بیوی ڈوب کر جاں بحق ہو گئے، دونوں افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں. اس واقعے کی تفصیل لیں گے آج نیوز کے نمائندے دیدار علی سے. دیدار، اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے بتائیے گا. جی بالکل، یہ ہب ندی میں واقعہ پیش آیا ہے. میاں بیوی جو ہے وہ ہب ندی میں نہاتے ہوئے ڈوب گئے، جن کی لاشیں نکال لی گئی ہیں. میاں بیوی نہ رہی تھی جو کہ ڈوبنے لگی، تو میاں ان کو بچانے کے لیے جیسے ندی میں کودے ہیں تو میاں بھی ڈوب گئے. واقعہ اس طرح پیش آیا ہے کیونکہ ندی سے ریتی بجری نکالتے ہیں اور بڑے بڑے گڑھے بنے ہوئے تھے، اور حالیہ بارشوں کے بعد وہ گڑھے پانی سے بھر گئے تھے، تو ان کو نہانے والوں کو یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کہاں بڑا پانی ہے کہاں چھوٹا پانی ہے، تو وہ ان گڑھوں میں جا کر گھس جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ یہ واقعات ہو رہے ہیں. جی بہت شکریہ دیدار علی آپ کا. بلیٹن میں اب ذکر کرے کراچی کی بارش کے حوالے سے. جی ہاں، بادل ایک بار پھر برس پڑے، مختلف علاقوں میں تیز بارش ہوئی. نارتھ کراچی، نیو کراچی اور سرجانی میں جل تھل ایک ہو گیا. ملیر، گلستان جوہر، شاہ فیصل میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار برسات ہوئی. گرمی کا زور تو ٹوٹ گیا، لیکن محکمہ موسمیات نے کل سے 2 روز کے لیے تیز بارش کی پیش گوئی کر دی ہے، جس کے بعد شہری بارش کے بعد کی صورتحال کو لے کر تشویش میں مبتلا ہیں. کراچی میں کالی گھٹاؤں کا راج، بادل پھر برس پڑے، مختلف علاقوں میں جل تھل ایک. ملیر، گلستان جوہر، شاہ فیصل میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش. نارتھ کراچی، نیو کراچی اور سرجانی بھی پانی پانی ہو گئے. گرو مندر اور جہانگیر روڈ اور اطراف میں بھی تیز برسات 2 دن سے جاری. گرمی کا زور ٹوٹ گیا. محکمہ موسمیات نے کل سے 2 دن کے لیے تیز بارش کی پیشگوئی کر دی. یہ سلسلہ ابھی رہے گا 2 سے 3 گھنٹے کا ہے، کوئی اس میں بہت زیادہ ہیوی اسپیل نہیں ہے، لیکن ماڈریٹ ٹائپ بارش ہوتی رہے گی. اور زیادہ چانسز زیادہ ہیوی بارش کی کل ہیں، کل بھی اور پرسوں بھی 2 دن، اگلے 2 دن بھی بارش ہے. شہریوں نے سکھ کا سانس تو لیا ہے، لیکن بارش کے بعد پیدا ہونے والے مسائل پر سخت تشویش ہونے لگی ہے، کیونکہ پچھلی بارش میں کراچی کے حال نے سب کو تاحال بحال کر رکھا ہے. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. بارش کی تازہ ترین صورتحال جانیں گے. آج نیوز کے نمائندے شہریار ساجد ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہریار، بتائیے گا ابھی کیسا موسم ہے، کیسا سما ہے؟ بالکل، کراچی کے اندر ایک بار پھر تیز اور ہلکی بارش کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. عربین سی کے اوپر جو ہوا کا کم دباؤ تھا اور خلیج بنگال کی طرف سے کچھ مغربی ہوائیں جو ہیں وہ ملی ہیں، اور ملنے کے بعد اس سسٹم کو جو ہے وہ مضبوط کیا، اور سندھ کے مختلف علاقوں کے اندر جو ہے وہ اس وقت بارش ہو رہی ہے. صرف کراچی میں ہی نہیں بلکہ انٹیریئر سندھ میں، حیدرآباد میں بھی اس وقت تیز بارش جو ہے وہ ہو رہی ہے. کراچی کے مختلف علاقے، سب سے پہلے نارتھ کراچی میں بارش کا آغاز ہوا تھا. گلشن ممار، لانڈی کرنگی، ملیر، کلفٹن، ڈیفینس، پورے کراچی میں اس وقت ہلکی اور تیز بارش جو ہے وہ ہو رہی ہے. اور کراچی کا المیہ یہ کہ جب بھی یہاں پہ بارش ہوتی ہے، ہلکی ہو یا تیز ہو، سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے اور سڑکیں جو ہیں وہ تالاب کا منظر پیش کرنے لگتی ہیں. میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سڑک اس وقت تالاب کا منظر پیش کر رہی ہے. ایک سڑک ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس کے علاوہ مختلف جو سڑکیں ہیں کراچی کے اندر، جو گلیاں ہیں، وہ تمام کی تمام جو ہے وہ پانی سے جو ہے وہ اس وقت بھر چکی ہیں. حالانکہ ابھی کچھ ہی گھنٹہ بھی نہیں گزرا ہوگا بارش کو ہوتے ہوئے، اور یہاں پر یہ حال ہے. اور یہ بارش مزید 2 دن تک جو ہے وہ جاری رہے گی. محکمہ موسمیات کے مطابق یہ جو اسپیل بنا ہے مونسون کا، یہ کافی اسٹرانگ ہے، اور یہ پرسوں تک جو ہے وہ ہلکی تیز بارش جو ہے وہ کراچی کے اندر جو ہے وہ ہوتی رہے گی. اس کے علاوہ حیدرآباد، لاڑکانہ کو سب سے زیادہ اس اسپیل سے جو ہے وہ فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ سکھر ڈویژن کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور وہاں پر جو ہے وہ تیز بارش جو ہے وہ ہوتی رہے گی 3 دن تک. کراچی کے اندر بارش کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ بھی 2 دن تک جاری رہے گا. اور مزید اس کے اندر جو وہ اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ خلیج بنگال کی جو ہوائیں ہیں، مغربی جو ہوائیں ہیں، وہ مکس ہو چکی ہیں عربین سی کی ہواؤں کے ساتھ، اور یہ کم دباؤ بنا ہے، اور اس کی وجہ سے سسٹم جو ہے وہ اور مضبوط ہو چکا ہے. اور مضبوط ہونے کی وجہ سے جو ہے کراچی کے اندر وقفے سے ہلکی اور تیز بارش ہوگی، گرج چمک کے ساتھ، اور تیز ہوائیں جو ہے وہ چلیں گی. جی، کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش کی صورتحال کے حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں آج اس نمائندے وقاص خان سے. جی وقاص خان، اپڈیٹ کیجیے، کیا صورتحال ہے شہر کی؟
جی بالکل، تقریباً 1 گھنٹے تک شہر کے مختلف علاقوں میں موسلادھار تیز بارش کے ساتھ جاری رہا، جس کی وجہ سے کراچی کی سڑکیں جو ہیں دوبارہ سے تالاب کی شکل جو ہے اختیار کر گئی ہیں۔ متعدد ایسے علاقے ہیں جہاں پر ہیوی رین ہوئی ہے، فیڈرل بی ایریا، لیاقت آباد، PCHS، بہادر آباد، گلشن اقبال، گلستان جوہر، ان تمام تر علاقوں اور مزید علاقے ایسے ہیں جہاں پر تیز بارش کا سلسلہ جاری تھا، جس کی وجہ سے دوبارہ سے گلیوں میں، شاہراہوں پر پانی جو ہے کھڑا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اور جیسے کہ پہلے بھی بارش ہوئی تھی کہ اس کے باوجود بھی کوئی نکاسی یا آپ کا کوئی انتظام جو ہے عمل میں نہیں آیا تھا، جس کی وجہ سے بارش کا پانی جو ہے سڑکوں پہ اس وقت بھی موجود ہے۔ اور لوگ ٹریفک کے حوالے سے اگر بات کریں کہ متعدد علاقوں میں ٹریفک کی آمد و رفت جو ہے رک گئی تھی، البتہ آج اتوار کا دن ہے، ہیوی ٹریفک اتنی زیادہ ہوتی نہیں ہے۔ شارع فیصل پہ اس وقت میں موجود ہوں، اس وقت بھی یہاں پر کیونکہ جو ریلی تھی وہ بھی اس میں بھی کچھ وقفہ آ گیا تھا، جب ہیوی رین جب ہو رہی تھی تو اس وقت یہاں پر حامل تھا، لیکن دوبارہ سے سلسلہ شروع ہو گیا کیونکہ جو تیز بارش تھی اس کا سلسلہ جو ہے تھم چکا ہے۔ ہلکی نوعیت کی تیز بارش کا سلسلہ فی الحال تھم چکا ہے، لیکن ہلکی بارش جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے۔ اپڈیٹ کر رہے تھے وقاص خان، آپ کا شکریہ۔ اب آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے مختلف شہروں میں آج ہونے والی بارش نے گرمی اور حبس کا راج ختم کر دیا ہے۔ لاہور میں بھی باران رحمت کے بعد ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ اپڈیٹ لیں گے آج یوز کے نمائندے سعید بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سعید بتائیے گا اس وقت لاہور میں موسم کیسا ہے اور پنجاب کے کن کن شہروں میں بارش ہوئی ہے؟ جی، لاہور میں ہونے والی موسلادھار بارش کے باعث گرمی کا زور ٹوٹ گیا اور موسم خوشگوار ہو گیا۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں آج تیز بارش ہوئی، لیکن سب سے زیادہ بارش گجرپورہ کے علاقے میں 78 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ جہاں پر اس بارش کی وجہ سے موسم خوشگوار ہوا، وہاں پر لوگوں کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا، کیونکہ نشیبی علاقوں میں جگہ جگہ پانی کھڑا ہوا نظر آتا ہے اور کہیں کہیں ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوئی۔ لاہور کے علاوہ پنجاب کے دیگر شہروں جن میں فیصل آباد، حافظ آباد، ہارون آباد اور شیخوپورہ میں بھی بارش کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے اگلے 24 گھنٹوں میں مزید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ جی، اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ بھارت کے ایکشن پر پاکستان جوابی کارروائی کرے گا۔ بھارت مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے دنیا کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ بھارت پر پاگل پن نظریے کے حامل